میں جب ان کو اپنے ساتھ دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں سے شکرانے کے آنسو گرتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں شکرانے کے سجدے سے اٹھوں ہی نہ اور اللہ تعالیٰ کا ہر پل میں شکر ادا کرتی رہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری پیاری سی میریکل سٹوریز ہیں وہ ہے جی سورہ یوسف سے ریلیٹڈ، اور ایک جو میریکل سٹوری ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میری ان بہنوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور اتنا سٹرگل ہوتا ہے ایک دعا کے پیچھے، وہ سب کچھ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے میری ان بہنوں کی زندگیوں میں میریکل کیے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور میریکل کریں گے۔ بس تھوڑا سا صبر جو ہے نا وہ ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا جو توکل اور یقین ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں جہاں پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا وہاں پر جو ہے نا بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور یہی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے یہ لکھتے ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مجھے بہت زیادہ وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اور آپ ہی مجھے ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور 2 مہینے سے تو ایسا ہو گیا ہے کہ موت کے جو خیالات ہیں بہت زیادہ آنے لگے ہیں کہ میں مر جاؤں گی۔ یہ سب کچھ جو باتیں ہیں میرے ذہن میں آتی ہیں، یہ تو شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو کافی بار جو ہے وسوسے سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ ایک میں نے پراپرلی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جس میں ہم اپنے خوف، جو ہمیں فیئرز ہوتے ہیں، تو یہ فیئر جو وسوسے اور خیالات میں ہوتا ہے نا تو اس میں بھی جو ہے فوبیا ہوتا ہے، اور فوبیا اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ہمیں ذرا سی چیز پر جو ہے وسوسے آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، تو ان کو بھی میں یہی جواب دینا چاہوں گی، آپ پہلے وضو میں ضرور رہیں، کیونکہ 5 وقت کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم وضو میں رہتے ہیں نا تو وضو سے ہمارے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک پروٹیکشن شیلڈ بن جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے چاروں طرف جو ہے ایک شیلڈ جب بنا دیتے ہیں تو شیطانی وسوسے اور خیالات جو ہے نا وہ کس طریقے سے آپ کے قریب آ سکیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور 5 وقت کی نماز جو ہے نا ترین وسوسوں سے بچنے کا حل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور جو ہے نا مدد کرتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ ہم جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ ہی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وسوسے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کی نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کیا آپ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادائیگی کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو اپنا بتاؤں تو میں ڈیلی اپنے آپ میں چیک کر رہی ہوتی ہوں کہ میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی بات تو نہیں، کیونکہ دیکھیں پرفیکٹ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم بہت گنہگار ہیں، خطۂ کار ہیں۔ میں اپنے آپ کو اسی لیے کہتی ہوں میری پیاریوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اور میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ کو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں تو آپ اپنی ڈیلی روٹین کی چیزوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسا گناہ بار بار تو نہیں ہو رہا، اور جان بوجھ کے تو نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیں گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ پاک نے کہا تم میرے پاس آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ 2 نوافل پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آئندہ ایسا کوئی گناہ نہ کروں، کوئی ایسی غلطی نہ کروں۔ لیکن پھر بھی آپ کو اگر وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں، اپنی ان سب چیزوں کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور حل مل جائے گا۔ اور جو تیسرا کلمہ ہے اس کا ذکر اپنی زبان پہ لازمی رکھیں، درود ابراہیم جو ہے نا میں کہوں گی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنی زبان پر رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کے وسوسے اور خیالات آنا اور موت کا ڈر آنا، یہ جو ہے نا سب سے پہلے میں کہوں گی کہ یہ تو ایک انسان کے دماغ میں بہت زیادہ خوف آنے لگ جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میری ایک دوست ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، تو اس کو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے، ماشاءاللہ سے ہیپیلی میرڈ ہے، اپنے گھر
گھر میں خوش ہے, اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے. بچے بھی ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ اور بہت, ایک میں کہوں گی کہ ہیپی فیملی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی نا اس کو وسوسے اور خیالات جو ہے نا وہ اس کو سکون نہیں لینے دے رہے ہوتے. تو میں نے اس کو پھر جب یہ کچھ چیزیں بتائیں تو اس نے واقعی میں ہی کہا کہ ہاں مجھ میں ایسی چیزیں تھیں جو کہ میں کہوں گی کہ اللہ پاک کی ہو سکتا ہے ناراضگی کا میں بھی سبب بن رہی ہوں, کیونکہ اللہ پاک ہم سے ناراض تو نہیں ہوتے. اللہ پاک ہمیں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم میں غلطی ہے, تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو, تمہیں مہلت مل رہی ہے, تمہیں وقت مل رہا ہے. میری پیاریوں, اگر ہمیں زندگی کا ایک بھی دن مل رہا ہے نا تو ہمارے لیے وہ بلیسنگ ہے, کیونکہ اللہ پاک ہمیں ایک اور دن کی اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنے آپ کو بہتر کر لو. تو الحمدللہ جب میری اس دوست نے اپنی ان چیزوں کو دیکھا, ان سب چیزوں کو سمجھا, تو واقعی میں پھر جو ہے اس کو پتہ چلا کہ کافی ساری مسٹیکس تھیں. تو ماشاءاللہ سے اب تو وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے, اور اس کو الحمدللہ ماشاءاللہ سے اب وہ قرآن حفظ کر رہی ہے. اور میں کہوں گی کہ قرآن حفظ کرنے کی کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہوتی, کسی بھی وقت جو ہے آپ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہیں تو آپ قرآن پاک کو حفظ کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے یہ سب جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں, اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. اور اصل بات ہے اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے. تو وسوسے اور خیالات کا جو حل ہے وہ نماز میں ہے, وضو میں ہے, قرآن پاک میں ہے. اور آپ جو ہے درود ابراہیم پڑھا کریں, تیسرا کلمہ جو ہے وہ لازمی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرور جو ہے مدد کریں گے. آپ کو لگتا ہے آپ یہ ضرور نوٹ کریں کہ آپ سے کون سی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں. نماز میں تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی, اور قرآن پاک کو بھی سمجھ کے پڑھیں اور نماز کو بھی سمجھ کے پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے ہی ہم تعریف کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو میری پیاریوں, اللہ پاک ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے, کوئی بھی دعا ہے تو مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تم پریشان بالکل مت ہو. تو ہم پتہ نہیں کیوں مایوس ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنائیں. انشاءاللہ یہ وسوسے, خیالات, موت کا ڈر اور یہ سب کچھ جو ہے نا ختم ہو جائے گا. اور یہ موت کا جو ڈر ہے میری پیاریوں, ہم سب نے جانا ہے اللہ پاک کے پاس, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. ایک یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے, تو ہم ٹیمپریری سب کچھ کر رہے ہیں نا. ہمارے لیے بیسکلی جو ہے نا آخرت اچھی ہونی چاہیے. سوچ کر بھی انسان کے ذہن میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ کیا اس لمحات میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے, کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کا مطلب ہم آنسر کر سکیں گے. سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. اور موت سے کیوں ڈرنا میری پیاریوں, مرنا تو سب نے ہے اور موت جو ہے سب کو آنی ہے. اور اس بات سے کیوں ڈرنا, جب لکھی ہے تو تب لکھی ہے, جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. تو یہ وسوسے اور خیالات جو ہے نا ان کو جھڑک دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دینے پر قادر ہے, لا حاصل کو حاصل بنا دینے پر قادر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے, انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں, مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور میری دعا ہے آپ کے ساتھ, آپ اس فیز سے گزر رہی ہیں جس طرح آپ نے بتایا, جو بھی فیئرز وسوسے آپ کو آ رہے ہیں, جو بیڈ تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں اور ان سب چیزوں سے نکلنے میں آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور آج کی جو پہلی میری کا سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. السلام علیکم آپی, کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو اور آپ کی جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں بہت ساری خوشیاں دے, کہ دل کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے. اور اللہ پاک نے جیسے میرے لیے اسباب بنائے ہیں ایسے ہی آپ کی پیاریوں کے لیے بھی نیک اسباب بنائے. آمین ثم آمین. بتانا چاہوں گی اپنی زندگی کی کہانی. اگر میں آپ کو اپنی ساری زندگی کی کہانی بتاؤں, جتنے دکھ ہم نے سہے ہیں, تو آپ ہی وہ بتانا تو مشکل ہوگا, لیکن آپ کو چند باتیں جو ہیں وہ لازمی بتانا چاہوں گی. بہت ہی زیادہ اسٹرگل کیا ہے, اور اسٹرگل اس وجہ سے کیا ہے, آپ ہی میرا قد بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا, آپ ہی میرا رنگ بھی سانولا تھا, اور بھائی بھی کوئی بھی نہیں تھا, اور ابو کا کام آپ ہی نہیں چلتا تھا. امی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. ہم 5 بہنوں کا ساتھ تھا, اور آپ ہی غربت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. میرے آپ ہی رنگ سانولے ہونے کی وجہ سے کافی ساری باتیں سننے کو ملتی تھی. میری تائیاں اور چاچیاں جو ہیں ہم لوگوں کو طرح طرح کی باتیں سناتی تھی, الفاظ استعمال کرتی تھی کہ دل کو چیٹ دیتی تھی. ایسا ہوتا تھا کہ ہم اکثر اپنی امی کو کچھ باتیں نہیں بتاتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہماری امی کا دل دکھ جائے. پھر میری امی کا جو دل دکھایا جاتا تھا وہ اس بات پہ بھی دکھایا جاتا تھا کہ تمہاری بیٹیوں سے کون شادی کرے گا. میری جب کزنز وغیرہ کی شادی ہوتی تھی تو ہمیں اکثر کہہ دیا جاتا تھا کہ تم لوگ بالکل مت بتانا کہ تم لوگ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. آپ ہی ہم لوگوں نے بہت ہی زیادہ
تکلیفات میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ابو سے جو ہو سکتا تھا وہ ہمارے لیے اسٹرگل کرتے تھے۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ گھر کی جو چیزیں تھی وہ بیچ کر ہم گزارا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں آپ ہی فریج تک نہیں ہوتا تھا تو آپ ہی ہم برف لے کر واٹر کولر کے اندر برف ڈال کر جو ہے گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ ہی میری امی جو تھی انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی کہ جو ہم بھول کر بھی نہیں بھول سکتے تھے، لیکن ہماری امی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں یہی کہتی تھی کہ تم لوگ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ میری امی سورہ یوسف جو ہے مسلسل پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی میری امی ہم لوگوں کو بھی کہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں بھی کبھی کوئی مشکل آئے تو تم سورہ یوسف لازمی پڑھنا، ہمارے لیے کیسے رستے بنا دیں گے۔ آپ ہی باقی سب بہنوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری امی کے بتانے کے بعد میں سورہ یوسف ضرور پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ آپ ہی میری جو تائیاں اور چچیاں تھیں وہ میری دادی جان کو ہمیشہ روکتی تھی، آپ کیوں انہیں سپورٹ کرتی ہیں، کیوں ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہیں، لیکن آپ ہی ہماری دادی جان بہت اچھی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دادی جان کا انتقال ہو گیا تو جو کچھ لوگ تھے خاندان کے جو ہمیں منتھلی کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے، تو آپ ہی انہوں نے بھی منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کہاں سے ان کی بیٹیوں کے خرچوں کو افورڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، لوگ بے شک اپنے ساتھ چھوڑ دیں، سب نے آپ ہی اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے تھے، بس اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ تھا جو ہمارے لیے کھلا ہوا تھا۔ بڑی بہن کا ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ رشتہ ہوا، لیکن جب آپ ہی میری بڑی بہن کی انگیجمنٹ ہو گئی، میری تائی ہیں انہوں نے عجیب طرح کی باتیں ان لوگوں کو ہمارے بارے میں بولیں، تو آپ ہی وہ انگیجمنٹ بھی میری بہن کی ختم ہوگی۔ آپ ہی انہی سب پریشانیوں کی وجہ سے میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی اور ان کا بی پی بہت ہائی رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، بس وہ کبھی اگر سورہ یوسف نہیں بھی پڑھ سکتی تھی تو وہ ہمیشہ مجھے یا میری چھوٹی بہن کو کہتی تھی کہ تم سورہ یوسف کی تلاوت میرے پاس بیٹھ کر کرو، مجھے بہت سکون آتا ہے۔ آپ ہی میں نے بھی سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا، واقعی میں ہی مجھے بہت سکون آنے لگ گیا تھا۔ میری بڑی بہن کا جو ہے دبئی سے پروپوزل آیا، الحمدللہ آپ ہی سورہ یوسف کی برکت سے میری بہن کا بھی بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ آپ ہی خاندان والے حیران تھے کہ اتنے اچھے لوگ ان لوگوں کو کہاں سے مل گئے ہیں۔ آپ ہی میرے بہنوئی بتاتے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے بارے میں کافی کچھ بولا گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے اور اس چیز کو انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم لوگ امیر ہیں یا غریب ہیں۔ سورہ یوسف پڑھنے سے آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہونے لگے، ابو کا کام جو تھا وہ بھی ماشاءاللہ سے دوبارہ سے چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات بدل دیے ہیں۔ اس اسٹڈی سے کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور وہاں پر آپ ہی میری جاب ہونا بالکل ہی امپاسبل تھا۔ آپ ہی میں سورہ یوسف روزانہ پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اپنی بہنوں کے نصیب کے لیے اور اپنے نصیب کے لیے۔ مجھے جاب ملی، بہت ہی اچھی سیلری بھی تھی، اللہ پاک کا شکر تھا۔ آپ ہی 2 سال میں نے وہاں پر جاب کی اور وہاں پر آپ ہی میری کسی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ ہی انہوں نے ہمارے گھر پروپوزل سینڈ کیا، بہت ہی اچھے انسان سے اللہ پاک نے مجھے ملوایا ہے، ان کے رویے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی ڈپریشن میں ہے یا کوئی بھی پریشان ہے گھر کے حالات کی وجہ سے، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، تو سورہ یوسف لازمی پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، بے شک دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ہماری زندگی کو جیسے بدلا ہے، اللہ تعالیٰ سب پریشان دلوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے بہت نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ لاسٹ ایئر میری امی کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے لازمی میری امی کے لیے بھی دعا کروانی ہے۔ آپ ہی میری ایک بہن رہ گئی ہے جس کی انشاءاللہ جو ہے دسمبر میں شادی ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ کے معاملات میں بھی آسانیاں فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دے اور آپ کی پیاریوں میں مزید اضافہ ہو، آمین ثم آمین۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کا ہر قدم پر شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اگر آپ ہی میری چھوٹی سی کہانی سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور اگر کوئی پریشان ہے تو وہ میرے لیے لازمی دعا کرے اور وہ سورہ یوسف لازمی پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، کامیابیاں دیں اور آپ کی آنے والی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آپ کو ملیں انشاءاللہ، اور آپ کی امی کو اور آپ کی دادی جان کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کی امی بہت ہمت والی تھی اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بس ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اور واقعی میں بیٹا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل وقت میں بڑے بڑے تانے دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں نا وہ کسی کو کتنی زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کی بات سے ان کو خوشی مل رہی ہے، تو آپ کو اپنے الفاظوں سے تکلیف دے رہے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا برا مت مانا کریں، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا
کریں، کیونکہ بیٹا ایسے لوگوں کو دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی ہدایت کی ہمیشہ دعا کریں، کبھی بھی کرسنگ نہیں کریں، بدعا مت دیجیے گا، بس آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو بہتر الفاظ جو ہیں وہ چننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے جن سے کسی کا دل نہ دکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بہنوں کو بہت ساری خوشیاں دیں۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے سورہ یوسف پڑھی تھی، اگر آپ لوگ بھی چاہیں سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں، اور اکثر آپ لوگوں کا سوال آتا ہے کہ آپ ہی سورہ یوسف تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو ہاف ایک ٹائم پہ اور ہاف ایک ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ جیسے دیکھیں فجر میں آپ نے ہاف پڑھ لی ہے تو آپ ظہر کی نماز کے بعد ہاف پڑھ لیں، لیکن آپ اسی دن میں کمپلیٹ ضرور کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے دن آدھی پڑھیں، لیکن آپ نے اسی دن میں پڑھ لینی ہے جس دن آپ سورہ یوسف کو سٹارٹ کریں گی۔ تو جیسے آپ کے لیے آسانی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے، اور اول آخر درود ابراہیم ضرور پڑھیے گا۔ انہوں نے بھی منشن کیا تھا تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، جیسے ان کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، ان کی بہنوں کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، آپ کے لیے بھی ضرور آسانیاں فرمائیں گے۔ اور جو نیکسٹ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم آپ ہی، امید کرتی ہوں آپ اور آپ کی جتنی پیاریاں ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آپ کے لیے اور آپ کی پیاریوں کے لیے اور ہمارے پیارے سے حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ کو بہت کامیابی دیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن اتنی پیاری دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ میری ایج جو تھی 38 ایئرز ہو چکی تھی۔ آپ ہی کچھ لوگ میری امی کو کہتے تھے کہ بندش ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ کسی نے رشتہ باندھا ہوا ہے، عجیب عجیب طرح کی باتیں جو تھیں ہمیں سننے کو ملتی تھی۔ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، جو میں جاب کرنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ میں جاب بھی کر رہی تھی۔ پیرنٹس ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں الحمدللہ، آپ ہی ان کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھروں میں ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں۔ جو میری ایج فیلو کزنز ہیں ان کے ماشاءاللہ سے بچے بھی ہیں۔ مجھے یہ باتیں سنتے ہوئے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا تھا کہ تمہاری ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تمہارے تو سفید بال نکلنے لگ گئے ہیں۔ آپ ہی طرح طرح کی باتیں میں نے اپنے لیے سنی ہیں، لیکن میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ جو میرے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی ہو جائے گا، کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ زندگی میں ٹوٹے ہوئے رستوں سے چلا کر منزل تک پہنچایا ہے کہ میری زندگی کس طرح سے چینج ہو کر رہ گئی۔ آپ ہی میری امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی تو امی کو ہاسپٹل لے کر گئی اور ڈاکٹرز نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کر دی۔ میڈیسن لینے کے لیے آپ ہی روڈ کراس کر کے سامنے جانا تھا، تو سامنے جو تھا میڈیکل سٹور تھا، تو میں جو ہوں آپ ہی میں نے کبھی پہلے روڈ کراس نہیں کی تھی، تو آپ ہی اس ٹائم میں امی کے ساتھ اکیلی تھی، تو میں نے آپ ہی جب روڈ کراس کی تو اسی دوران میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری جو رائٹ والی لیگ تھی آپ ہی اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور آپ ہی ڈاکٹرز نے کہا کہ اب میں دوبارہ رائٹ والی لیگ سے جو ہے چل نہیں سکتی۔ بس آپ ہی میری زندگی کے وہ لمحات تھے جنہوں نے مجھے بدل کے رکھ دیا، لیکن آپ ہی میں نے کوشش پوری کی۔ اس کے بعد میرے کافی آپریشنز وغیرہ ہوئے، تو آپ ہی کچھ حد تک جو ہے میں آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میری جو لیگ ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور میں نے امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ ہی ان کے منہ زیادہ کھل گئے، عجیب طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے تو میری امی کو یہاں تک بول دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ لوگ آپ ہی کیسی عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہی لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے میری امی بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی، یہی سوچتی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن آپ ہی میں امی کو بہت زیادہ امید اور حوصلہ دیتی تھی کہ سامنے کبھی بھی روتی نہیں تھی۔ آج میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، جب میری میریکل سٹوری شیئر کریں گی تو بالکل میری فیملی بھی اس بات کو سنے گی۔ اندھیروں میں چھپ چھپ کے روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی تکلیف سے گزار کر اپنے قریب کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد تک لے آئے۔ آپ ہی میں چیئر پر بیٹھ کر جو ہے نماز تہجد ادا کرتی تھی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو معجزات کر دینے پر قادر ہیں، آپ میری زندگی کو بدل دیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر میں ابھی سو کر اٹھوں تو آپ میرے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ کر سکتے ہیں، مجھے بس اتنی توفیق دے دیں کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ شادی ہونا بہت ہی ضروری ہے، وہاں پر آپ ہی میری سوچ بالکل بدل چکی تھی۔ ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے، زندگی کی قدر ہی نہیں کر رہے ہوتے اور ادھر ادھر کے مسئلوں میں الجھے ہوتے ہیں۔ ساری رات جو ہے آپ ہی تکلیف میں رہتی تھی، روتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہتی تھی، فجر کی اذانیں ہوتی تھی
تب میں فجر کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دے، اور فجر کی نماز کے بعد بھی میں سوتی نہیں تھی، اور گھر والے مجھے دیکھ کر جیتے تھے تو میں ان کے سامنے کبھی بھی نہیں روتی تھی۔ مجھے صرف دن میں آپ ہی 3 گھنٹے نیند آتی تھی، اور میں ایسے شو کرتی تھی کہ جیسے میں نے پورے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کی ہے۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزری ہوں، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن میرے آنسو جو ہے اس ٹائم اپنی سٹوری کو بیان کرتے ہوئے میرے فون پر گر رہے ہیں۔ ماضی کی تکلیفات جو ہیں بہت توڑ دیتی ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ اگر وہ آزمائش میرے اوپر نہ آتی تو کس طرح سے میں اللہ پاک کے قریب ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مجھے ایک اچھے انسان سے ملوایا۔ میرے بابا میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، وہ کبھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے تھے تو کبھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے تھے، یہاں تک آپ کے کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس چیز کی بھی انشاءاللہ میں تیاری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ میرے بابا نے میرے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کی، میری امی بھی اکثر مجھے کہتی تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہی سب سے بڑی مشکل ہے، ایک انسان کے جسم کے کسی حصے کو کچھ ہو جائے تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے 6 دن کے اندر میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ رات کا ٹائم تھا تو میری روزانہ کی روٹین ہوتی تھی، میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر سوتی تھی، تو آپ ہی میں نے جیسے ہی اپنے فون کو اٹھایا اور میں نے یوٹیوب کھولی تو صورتیں آپ ہی میں سرچ کر رہی تھی تو سامنے آپ ہی درود ابراہیم سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز آئیں، 4-5 آپ کی ویڈیوز تھی۔ جب چھوٹی سی نینو کی پکچر دیکھی تو آپ ہی میں نے آپ کے چینل پر کلک کیا، جیسے ہی آپ کی میں نے آواز سنی تو مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگی، 4 سے 5 جو ویڈیوز تھیں وہ دیکھی، اور آپ کی جو ویڈیوز تھیں وہ تہجد سے ریلیٹڈ اور میریکل آف درود ابراہیم اور توکل سے ریلیٹڈ تھی۔ میں نے آپ کی آہستہ آہستہ ساری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی اور آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی آپ کی نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوتی تھی کی ویڈیو کھولتی تھی، اور بہت ہی اچھا لگتا تھا جب آپ کے ساتھ آپ کی پیاریاں جو ہے میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی تھی۔ درود ابراہیم اتنی کثرت کے ساتھ نہیں پڑھتی تھی، میریکل سٹوریز شیئر کرتی ہیں تو ان میں سے ایک سسٹر تھی جنہوں نے میریکل آف درود ابراہیم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی۔ میریکل آف درود ابراہیم ایک سٹوری تھی، وہ میں نے اپنی فیملی میں سب کو شیئر کی، اور میں نے ان کو بولا بھی کہ دیکھو کینسر جیسی بیماری جو ہے وہ بھی درود ابراہیم سے ٹھیک ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اب درود ابراہیم پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور بہتر کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے مسلسل جو ہے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، نماز کے بعد آپ ہی تقریباً میں آدھے گھنٹے تک جو ہے مسلسل درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو 6 دن کے اندر بدل دیں گے۔ آپ ہی مجھے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اور بابا نے کہا تھا کہ آج جو ہے تمہارا پاسپورٹ کا کام وغیرہ بھی نپٹا لیں گے۔ آپ کو جب ویل چیئر پر دیکھتی تھی تو اندر ہی اندر روتی بھی تھی، لیکن گھر والوں کے سامنے میں نے آج تک کبھی کوئی آنسو نہیں بہایا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کی حالت اور میری دل کی تکلیف کو جانتے ہیں، ایک لڑکی بالکل صحیح سلامت ہو اور ایک دم سے وہ ویل چیئر پر آ جائے تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ ڈاکٹر کے لیے رستے میں جا رہی تھی تو میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، میرے ہاتھ میں تسبیح کا کاؤنٹر ہوتا ہے اور الحمدللہ ہر وقت جو ہے میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی، بس آپ کی جو میریکل سٹوریز ہیں وہ میرے ذہن میں رہتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ اللہ پاک نے ان بہن کے لیے بھی میریکل کیا ہے تو میرے لیے بھی کر دیں گے۔ ان بہن کا توکل اللہ پاک پہ اتنا اسٹرانگ تھا تو میں کیسے ہمت ہار سکتی ہوں۔ یہ ساری باتیں جو پازیٹیو تھی وہ میں اپنے برین کو فیڈ کرتی رہتی تھی۔ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، میں نے آپ ہی خود کو جو ہے پازیٹیوٹی دینا شروع کر دی اور خود کو کہتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، انشاءاللہ جو پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اپنے آپ کو جو ہے ہر وقت میں یہی کہتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، ہر نماز کے بعد بھی درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور جہاں پر بھی ہوتی تھی میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا تھا اور میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ ڈاکٹرز نے میرے بابا سے ساری میرے آپریشن وغیرہ کی ڈسکشن کی، ڈاکٹرز وغیرہ نے بابا سے کہا کہ کچھ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ باہر سے یہاں پاکستان آ رہے ہیں تو آج کے آؤٹ آف کنٹری جو بھیجنا ہے ڈاکٹر سے ایک بار ڈسکس کر لیا جائے۔ ان کے پینل جو تھا آپ ہی انہوں نے 6 ویکس بعد جو ہے دوبارہ سے میرے لیے بیٹھنا تھا، تو اس کے بعد میری ساری ڈسکشن وغیرہ ان لوگوں نے کرنی تھی۔ اس کے بعد 6 ویکس بعد جو ہے ڈاکٹر نے اپوائنٹمنٹ دے دی تھی، تو بابا نے کہا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری کر رہے ہیں اور دیکھو خود بخود رستے بنتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تم فکر نہیں کرو۔ بابا نے کہا کہ چلو پھر بھی ہم پاسپورٹ وغیرہ تمہارا بنا لیتے ہیں، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ ہم تو آپ ہی شادی والی بات کو بھول ہی چکے تھے، بس ہم لوگ اسی چیز میں الجھ کے رہ گئے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے میں دوبارہ سے اپنے پاؤں میں کھڑی ہو سکوں۔ ہم لوگوں کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ ہی میرے پیرنٹس کے دل میں کوئی بات تھی، نہ ہی میرے ذہن اور نہ ہی میرے دل میں کوئی ایسی بات آتی تھی۔ ہم پاسپورٹ آفس گئے تو وہاں پر آپ ہی میری ایک آنٹی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ ہی ان آنٹی کے ساتھ اتنی اچھی بات چیت ہو گئی، انہوں نے میرا نمبر وغیرہ لیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو کال کروں گی، آپ اپنی ماما سے ضرور میری بات کروانا۔ میں نے کہا جی آنٹی بالکل ٹھیک ہے۔ سب بیٹھے
بیٹھے हुए थे, मेरी बहनें वगैरह आई हुई थी मेरा पता करने के लिए। अभी हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे तो मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। जैसे ही मैंने अस्सलाम वालेकुम बोला तो उन आंटी की आवाज़ थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा आंटी वाकई में ही मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं, क्या मेरी मम्मा की कोई दोस्त हैं? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आज तो मेरी आपसे दोस्ती हुई है। तो मैं बिल्कुल समझ गई कि ये तो वही आंटी हैं जिनसे आज मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर थी। तो मुझे समझ आ गई कि ये उन्हीं की कॉल है। मैंने कहा जी आंटी आप कैसी हैं? उन्होंने कहा कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपकी मम्मा से बात करना चाहती हूँ, अगर आपकी मम्मा आपके पास है तो मेरी बात करवा दो। मैंने कहा जी आंटी आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मैंने कॉल बंद की और मुलाकात हुई थी, मैं आपको बताना ही भूल गई, ये उन्हीं की कॉल थी। उन्होंने कहा था कि अपनी मम्मा से बात करवाना। 5 मिनट बाद दोबारा ने कॉल बैक की कि बहुत ही अच्छी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ, घर में इन्वाइट किया और वो अगले दिन जो है हमारे घर आई थी और उनका जो बड़ा बेटा था वो उनके साथ आए। शायद वो अम्मी से वैसे मिलने के लिए आई हैं। खैर उन्होंने जब अम्मी से बातचीत शुरू की तो अम्मी से उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो बेटी हैं इनका प्रपोज़ल लेकर आई हूँ अपने बड़े बेटे के लिए। अम्मी हैरान हो गई। मेरी अम्मी को थोड़ा सा बुरा भी लगा कि पता नहीं इन्होंने ऐसी बात क्यों कर दी है, क्या इन्हें मेरी बेटी पर तरस आया है। अजीब तरह की बातें मेरी अम्मी के जहन में आई। मेरी अम्मी ने उनको आराम से बोला कि देखें बहन ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही अभी हमने इसकी शादी करनी है, अभी तो हम फ़िलहाल इसके ट्रीटमेंट वगैरह का सोच रहे हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको सेहतयाबी यहीं दे दें, नहीं तो हम इसको आउट ऑफ कंट्री भेजने लगे हैं, इसीलिए पासपोर्ट ऑफिस भी गई थी। उसके बाद आंटी ने कहा बहन मैं आपसे सीरियस बात कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद बेटियों वाली हूँ तो किसी की बेटी के बारे में ऐसी बात करूंगी। बाबा भी वहीं बैठे हुए थे तो बाबा ने जब उनसे सारा इंट्रोडक्शन वगैरह किया, बाबा के कुछ पुराने कॉलेज फ्रेंड्स थे तो ये उन्हीं की फैमिली में से उनके रिलेटिव्स थे। बाबा की तो बहुत अच्छी सलाम दुआ होगी। देखिए आप ही अल्लाह ताला किस तरीके से जो है वसीले बनाते हैं। जहाँ पर हम सोच रहे थे कि इलाज के लिए मुझे बाहर भेजा जाएगा, अल्लाह ताला ने बाहर के लोगों को खुद ब खुद चला कर मेरे घर भेज दिया। सिर्फ और सिर्फ ये दरूद इब्राहिम से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को फैमिली वीज़ा मिला है तो हम लोग सारे जो हैं आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी यही ख्वाहिश थी कि जाने से पहले मेरे बेटे के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए, तो अल्लाह पाक ने आपकी बेटी का वसीला बनाया है और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मेरे बेटे को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपकी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी मौजूद हैं, तभी उन लोगों की इन्फॉर्मेशन और जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे बाबा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड के उनके रिलेटिव्स थे, तो इस वजह से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब इब्राहिम पढ़ने से आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए दोनों वसीले बना दिए, मेरे इलाज के लिए भी अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया, बेहतरीन इंसान से मिलवा दिया। अल्लाह का बहुत शुक्र और करम है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान से मुझे मिलवाया है वो सहारा बनकर मेरे साथ चलते हैं, जहाँ पर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप ही मेरा कदम मेरे साथ नहीं देते वहाँ पर वो मेरे साथ खड़े होते हैं। मैं जब उनको अपने साथ देखती हूँ तो मेरी आंखों से शुक्राने के आंसू गिरते हैं और मेरा दिल करता है कि मैं शुक्राने के सजदे से उठूँ ही ना और अल्लाह ताला का हर पल मैं शुक्र अदा करती रहूँ। अल्लाह ताला किस तरीके से वसीले बनाते हैं। दरूद इब्राहिम पढ़ने का वसीला मेरी ज़िंदगी में बना। दरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। जहाँ पर मैं सोचती थी कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो दरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह ताला ने मेरे लिए मौजिज़ात ही मौजिज़ात कर दिया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है, मेरा अब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अल्लाह ताला ने जैसे मेरे लिए आसानियाँ की हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही आपकी सब प्यारी बहनों के लिए ज़रूर आसानियाँ करें। तो आप लाजमी बताइएगा कि हर नमाज के बाद दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जैसे मेरे लिए आसानियाँ की हैं ऐसे ही आपकी सब प्यारियों के लिए भी ज़रूर आसानियाँ करेंगे। और मेरी दिल से दुआ है उन बहनों को भी अजर दें जो प्यारी प्यारी मेडिकल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हैं। रहेगा कि आप कब मेरी मेडिकल स्टोरी को शेयर करेंगी। अपनी फैमिली को भी सुनाऊंगी कि आप ही ने मेरी मेडिकल स्टोरी को शेयर किया है। अल्लाह ताला आप ही मुझसे राज़ी हो जाएं। आप बस ये दुआ कीजिएगा और थोड़ा सा जो मेरा ट्रीटमेंट वगैरह रहता है उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए आसानियाँ फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने आप पर बहुत करम किया। मेरी प्यारी बात बताऊं, जब मैं आपकी मेडिकल स्टोरी जो है शेयर करने से पहले पढ़ रही थी तो यकीन कीजिए, आप कह रही हैं ना कि आपके फ़ोन पे आंसू गिर रहे थे, तो मेरे भी आंसू गिर रहे थे कि अल्लाह पाक कितने गफूरुर रहीम है और वो कितना हमसे प्यार करते हैं कि अल्लाह पाक किस तरीके से इंसान को इतने करीब होकर सुन रहे होते हैं। और बेशक मेरी प्यारी जो सारी मुश्किल थी ना, पाक ने आपको गुजार कर अपने करीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब आप अपने घर में खुश
خوش ہیں، بہترین اسباب بنائیں۔ تو میری پیاریوں، آپ نے سنا ہے کہ درود ابراہیم کے کتنے خوبصورت معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرم کرتے ہیں، درود ابراہیم پڑھنے سے کس طریقے سے میریکلز کرتے ہیں، معجزات کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے لازمی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ سے ان کی جو دعا ہے اللہ پاک نے کس طریقے سے قبول کی ہے، تو میری پیاریوں آپ بھی ضرور پڑھیں درود ابراہیم، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ پر بھی کرم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، اور جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جاب کی پرابلم ہے، کوئی بھی پریشانیاں مشکلات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کے رزق میں برکت دے، غیب کے طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔